السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم سید حبیب اللہ شاہ بخاری دعا خانہ ٹیکسلا کینٹ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قبض عموماً چند ایک وجوہات کی بنا پر ہوتی ہے، لیکن جب قبض ہو جاتی ہے تو یہ بہت ساری دوسری بیماریوں کی وجہ بنتی ہے۔ جب انسان کو قبض ہو جائے تو اس کو ایک عام سی مرض نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے، بلکہ فوری کوشش کرنی چاہیے کہ قبض کی وجوہات جو ہیں وہ معلوم کر کے اس کا علاج کیا جائے، تاکہ انسان دیگر بہت ساری اس سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے محفوظ رہ سکے۔ عموماً جو قبض ہوتی ہے اس کی تین وجوہات ہوتی ہیں۔ انتڑیوں کے اندر خشکی پیدا ہو جانے کی وجہ سے انسان اس مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، غذا کی بے احتیاطی سے انسان اس مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، اسی طرح اندرونی یا بیرونی پائلز یعنی بواسیر کی وجہ سے بھی انسان اس مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب انسان بواسیر کی مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر انسان پخانہ کرنے سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ پخانہ کرنے کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان قبض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ بواسیر کی وجہ سے بھی انسان کو قبض ہو جاتی ہے، اور قبض کی وجہ سے بھی انسان پائلز یعنی بواسیر کے مرض کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہر چوتھا فرد ہمیں قبض کا مریض نظر آتا ہے۔ جب انسان اس مرض کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو انسان کی طبیعت کے اندر بھاری پن رہتا ہے، اسی طرح بے چینی، اکتاہٹ وغیرہ رہتی ہے، اور انسان کو بھوک نہیں لگتی، اور بھوک نہ لگنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے معدے اور آنتوں کے اندر مواد پہلے سے موجود ہوتا ہے، وہ نکلتا نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جب انسان کا معدہ خالی ہوگا تو تبھی دوسری غذا کھانے کو انسان کا دل چاہے گا، تو اس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ عضلاتی کمزوری کے اندر مبتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور دیگر بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب انسان غذا کھائے گا وہ اچھی طرح ہضم ہو کر جزوِ بدن بنے گی تو تبھی انسان جو ہے وہ اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکے گا۔ اگر غذا انسان کا جزوِ بدن نہیں بنے گی تو انسان مختلف قسم کی بیماریوں اور کمزوریوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اپنی روٹین سے بہت زیادہ کھا لینا بھی انسان کو اس مرض کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، یا کھانے پینے کے بعد بالکل حرکت نہ کرنا اور ایک جگہ پہ بیٹھے رہنا، یہ بھی انسان کو قبض میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اسی طرح لمبے ٹائم تک بھوکا رہنا بھی انسان کو قبض میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آئیے اب اس کے علاج کی طرف آتے ہیں کہ اس کا علاج جو آسانی سے ہم اپنے گھر کے اندر کر سکتے ہیں وہ کون سا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ ایک نسخہ نوٹ فرما لیں، پھر اس کے بنانے اور استعمال کا طریقہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیسی انڈے کی زردیاں آپ نے لینی ہیں 3 عدد۔ یاد رہے کہ یہ زردیاں آپ نے کچی ہی استعمال کرنی ہے، یعنی کچی انڈے کی آپ نے زردیاں لینی ہیں۔ اور اسی طرح روغن زرد یعنی گائے کا جو گھی ہوتا ہے اس کو روغن زرد کہا جاتا ہے۔ گائے کا جو دیسی گھی ہے وہ آپ نے لینا ہے 50 گرام کی مقدار میں۔ چھلکا اسبغول صاف ستھرا اچھے والا آپ نے 50 گرام کی مقدار لینا ہے، اور اسی طرح شکر آپ نے 50 گرام کی مقدار میں لینی ہے۔ روغن بادام آپ نے یعنی بادام کی گریوں کا جو تیل ہوتا ہے وہ 10 گرام کی مقدار میں آپ نے لینا ہے۔ سب سے پہلے آپ کسی برتن کے اندر روغن زرد یعنی گائے کا گھی ڈال کر ہلکی آنچ پہ رکھیں۔ جب وہ پگھل جائے تو باقی اشیاء ایک ایک کر کے اس کے اندر شامل کر لیں۔ یہ زرد رنگ کا ایک حلوہ سا بن جائے گا۔ آپ نے 1 چمچ صبح ناشتے کے بعد اور 1 چمچ رات کو کھانے کے بعد آپ نے یہ نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ پہلی خوراک سے جو قبض ہے وہ دور ہو جائے گی، لیکن آنتوں کی خشکی کو دور کرنے کے لیے اس کو 3 ہفتے مسلسل استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ 3 ہفتے تک مسلسل استعمال کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کی آنتوں کی خشکی دور ہو جائے گی، جس سے آپ قبض کے اس مرض سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پا لیں گے۔ تو اس نسخے کا استعمال جو ہے وہ بہت سارے دیگر فوائد کا حامل بھی ہے۔ ظاہری طور پر جو چیزیں ہم نے استعمال کرنی ہیں انسانی جسم کے لیے غذائیت کی ان میں بھرپور ہوتی ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہ قبض کا علاج ہے بلکہ انسان اس سے غذائیت بھی حاصل کرتا ہے، قوت اور طاقت بھی حاصل کرتا ہے۔ یہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں یہ فائدہ عام کے لیے بنائی جاتی ہیں۔ میں دوستو اب آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔
اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔